السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آداب زندگی کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں 6 صفات کا بیان، جو کہ تفصیلی طور پر ہے کہ 6 صفات کا جو بیان ہے، مطلب 6 جو صفت ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو 5ویں جو صفت ہے وہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اور آپ پڑھیں گے صفت نمبر 6، جو کہ ہے تفریغ وقت۔ ہیڈنگ دیا ہوا ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے 24 گھنٹوں والی زندگی سے کچھ وقت فارغ کر کے ہفتہ میں کم سے کم 1 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ایسی مجلسوں میں آنا ہوگا تاکہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ دین بغیر قربانی کے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہے، لہٰذا ہمیں تھوڑے سے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا۔ جو لوگ جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں ان کا اجر اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کا اجر برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا خرچ کرنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مجلسوں میں آنا اور بیٹھنا اور عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ مجلس جب ختم ہوتی ہے نا اس کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تھا تفریغ و وقت۔ تو بتایا گیا کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے، جان اور مال، یہ دونوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ہم جو لوگ اس راستے میں نکل رہے ہیں، جو لوگ اس راستے میں اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، اپنے مال کو لگا رہے ہیں، اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں، وہ لوگ اور جو لوگ نہیں لگا رہے ہیں دونوں کا اجر کیا بتایا گیا؟ برابر نہیں ہو سکتا۔ بتایا گیا نا، اللہ کے راستے میں ایک صبح اور شام کا خرچ کرنا یا اپنے وقت کو لگانا، یہ کیا ہے؟ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور کیا بتایا گیا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی سننے سنانے والی چیز یا کوئی بھی اسلامک چیزیں جو آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو وہ جب بھی آپ سیکھیں تو اس میں 2 نیت بہت ضروری ہے، 2 باتوں کا اس میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ جو بھی آپ چیزیں سیکھیں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کہ اس پر ہم پورا عمل کرے، ہے نا، پورا عمل کرنے والے بن جائے اور اس پر استقامت ہو۔ ایسا نہیں کہ 1-2 دن عمل کیا اور اس کے بعد تیسرے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں نے بیان سنا اور بہت اچھی بیان تھی، یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، تو 1-2 دن کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسرے دن سے اڑ گیا،
تیسرے دن سے یاد ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم جڑے یا جو چیزیں ہم شروع کرے اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائے، اس پر کیا ہو، پختگی ہو، اس پر پختگی ہو، ہم کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے اور اس عمل کو کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے کوئی بھی چیز سیکھے، کوئی بھی اسلامک چیز سیکھے، کوئی بھی اسلامی معلومات حاصل ہو، کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسرا دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پہنچانے کی صورت بہت طرح کی ہو سکتی ہے، چاہے آپ بول کر دعوت دے، چاہے آپ اس چیز کو شیئر کرے، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے پہنچائے۔ تو یہ ہو گیا دوسروں تک پہنچانا یا شیئر کرنا۔ تو یہ دو باتوں کا خیال رکھے، پہلا تو عمل اور دوسرا دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک پھیلانا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں اب کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آنے والے، ان سب چیزوں کو ہمیں خود سیکھنا ہے، جو بتا دیا گیا اسے سیکھنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے۔ اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، کوئی رسول نہیں آنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اب کوئی نہیں آنے والے۔ تو ہمیں ان کاموں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہی ان کاموں کو آگے تک لے کر جانا ہے۔ تو یہ تھی تفریغ و وقت جو کہ آج ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اپنی راہ کو، اپنے جان کو، مال کو اور اپنے وقت کو، ہر چیز کو آپ کی راہ میں قربان کرنے کا توفیق دے۔ ہم بھی ایسے بن جائے کہ اللہ کی راہ میں اپنے اوقات کو لگائے، اپنے جان کو لگائیں اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اس کا اجر بہت ہے، یہ عام لوگوں سے بہت ہے۔ یہ جو کام ہے نا، دین کا کام جو ہے نا، دین کا جو کام ہے نا، بہت ہی اعلیٰ کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، جو لوگ دین کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس سے اعلیٰ کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے اچھا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مجلسوں میں جانا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمارا جان، مال، وقت سب کچھ لگانا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اس پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری علم میں اضافہ کرے اور لوگوں تک میں جو چیزیں پہنچانا چاہ رہی ہوں اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی طرح مجھ سے کام لے اور مجھے اور مزید 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 علم سے نوازے، بس اللہ سے یہی دعا ہے۔ اور جو میری بہنیں، میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ میرے لیے خوب ساری دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو میں آگے کی پڑھاؤں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔